تائیں کہ حر کا لشکر امام کو آ پہنچا 1000 فوجیوں کے ہمراہ، فوجی دستہ جس میں 1000 سپاہی شامل ہیں، آ کر امام کا راستہ روک لیا۔ اس سے پہلے کہ حر آ کر بتائے کہ ہم کیوں آئے ہیں، امام جان گئے کہ حر کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، لیکن ابھی حر کی حالت بتانے والی نہیں تھی۔ صحرائی سفر کر کے اپنے حاکم کا فرمان بجا لانے کے لیے کوفہ سے گھوڑے دوڑاتا ہوا 1000 سپاہ کے ساتھ حسین ابن علی کی تلاش میں جاسوسوں سے پوچھتا ہوا امام تک آ پہنچا۔ اس حالت میں امام تک پہنچے، نہ حر کی فوج کے سپاہیوں میں سکت باقی تھی، نہ سواروں میں سکت باقی تھی، نہ ان سواریوں میں سکت باقی تھی۔ گھوڑے پیاسے، سپاہی تشنا، سفر کی خستگی۔ جب یہ لوگ پہنچے، امام علیہ السلام نے اپنے کاروان کو حکم دیا کہ قریب کی منزل سے جو ہم نے پانی بھرا ہے مشکوں میں، اس فوج کو پانی پلایا جائے۔ امام کے اصحاب اہل بیت جوانان اترے اور ان پیاسے سپاہیوں کو پانی پلانے لگے۔ امام نے حکم دیا ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلا دو، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو۔ ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا گیا۔ روایات میں ایک عجیب واقعہ اسی منظر میں لکھا گیا ہے۔ ایک ایسا سپاہی تھا حر کے لشکر میں پیاسا، جو پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، طاقت ختم ہو چکی تھی۔ امام کے ایک صحابی نے مشکیزے کا منہ اس کے منہ سے لگایا، لیکن وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ منہ لگے مشکیزے سے پانی پی سکے۔ پانی اس کے منہ سے گر رہا تھا، پی نہیں رہا تھا۔ امام علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے اور اتر کر زمین پر بیٹھ کر اس سپاہی کا سر اپنی آغوش میں رکھا اور مشکیزہ لے کر اپنے ہاتھ سے اس سپاہی کو پانی پلایا۔ پانی پلا کر وہ ہوش میں آیا، اس میں طاقت آئی۔ یہ سپاہ جب تیار ہو گئی، بحال ہو گئی، حر نے آگے بڑھ کر خط نکال کے دیا، مجھے حکم ملا ہے عبید اللہ کا کہ آپ کا راستہ یہیں پہ روک لوں، دوسرا حکم آنے تک آپ کو یہیں پہ روک کے رکھوں اور کہیں نہ جانے دوں۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا اگر میں نہ رکوں تیرے کہنے پر تو کیا کرے گا؟ حر نے کہا اس صورت میں میں جنگ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور آپ کو معلوم ہے میرے پاس 1000 سپاہی ہے اور آپ کے پاس سپاہ نہیں ہیں، اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حر کے یہ جملے سن کر امام علیہ السلام نے حر کو خطاب کیا، ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے تو حسین کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے؟ تو فرزند زہرا کو موت سے ڈرا رہا ہے۔ ثقلت کا امک اتخوفنی بالموت، تو موت کی دھمکی سے مجھے ڈرا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ فرمایا میں چلتا ہوں، کاروان کو حکم دیا سوار ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون میرا راستہ روکتا ہے۔ امام نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا میری جان لے سکتے ہو، مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن میرا شرف مجھ سے نہیں چھین سکتے، میرا مقام مجھ سے نہیں چھین سکتے، میری عزت و عظمت مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ اسی مقام پر نماز کا وقت ہوا۔ امام علیہ السلام نے حر کو کہا جو اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ حر نے کہا کہ آپ سے بہتر کون ہے جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟
اگر زندگی میں سعادت ملی ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر عزیزان، اور کو یہ سب کچھ یاد تھا، ایک ایک جملہ اپنا بھی یاد تھا، ایک ایک حرف حسین کا بھی یاد تھا، ایک ایک ماجرا ہور کے ذہن میں تھا۔ ہور امام کو لے گیا کربلا میں، حکم ثانی آ گیا کہ ایک ایسے صحرا میں روک لو لشکر کو، امام کو، کاروان کو، جہاں پانی نہ ہو، جہاں سایہ نہ ہو، جہاں سہولت نہ ہو، جہاں آسائش نہ ہو۔ قریب کا صحرا، تپتا ہوا صحرا، فرات کے کنارے پر کچھ فاصلے پر روک لیا گیا، کہا یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ امام نے اس صحرا میں قدم رکھا، کاروان داخل ہوا۔ اس صحرا میں جو ہی داخل ہوئے، امام گھوڑے سے اترے نیچے اور اس صحرا کی مٹی ہاتھ میں پکڑی، اور پکڑ کر امام نے فرمایا واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے۔ ہو بہو یہی جملے سید الشہداء نے سنے تھے، لیکن کہنے والا کوئی اور تھا، اور اسی صحرا میں سنے، اسی مٹی کو اسی طرح مٹھی میں پکڑ کر کہنے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ جنگ صفین کے لیے فوج لے کر علی جب گزر رہے تھے، صحرائے کربلا سے جب علی کا گزر ہوا، کوفہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے جب کربلا کی سرزمین آئی، علی گھوڑے سے اتر گئے اور اتر کر کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں پکڑ کر 3 دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، خدا کی قسم یہی جگہ ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا مولا آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کے فرمایا یہی جگہ ہے، مولا بتائیے کون سی جگہ ہے، کس عہد کی جگہ ہے، آیا جنگ یہیں پہ کرنی ہے؟ مولا نے فرمایا نہ جنگ یہاں نہیں کرنی ہے۔ فرمایا نماز یہاں پڑھنی ہے؟ کہا نہیں، نماز کی جگہ نہیں یہاں پر۔ فرمایا پڑاؤ یہاں ڈالنا ہے؟ عرض کیا پڑاؤ ڈالنا ہے؟ مولا نے فرمایا پڑاؤ نہیں ڈالنا۔ تو کہنے لگے مولا پھر یہ کون سی جگہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہی جگہ ہے۔ علی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے۔ لوگ حیرت میں تھے، وہ کون سے عاشق ہیں؟ کاروان عشق کون سا ہے جو اس صحرا میں اترے گا جس کے گرنے کی یہی جگہ ہے؟ وہ عاشق لشکر میں کھڑا سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور وہ عاشق آج کاروان عشق لے کر آ گیا ہے، سرزمین عشق پر آ گیا ہے، عشق کا سودا کرنے آ گیا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر وہی خاک اپنی مٹھی میں پکڑ کر فرما رہا ہے اللہ کی قسم یہی جگہ ہے، خدا کی قسم یہی جگہ ہے۔ پوچھا مولا کس کی جگہ ہے؟ فرمایا میرے بچوں کے ذبح ہونے کی یہی جگہ ہے، لاشوں کے پائمال ہونے کی یہی جگہ ہے، علی اکبر کے کٹ مرنے کی یہی جگہ ہے، اصغر کے یہاں پائمال ہونے کی جگہ ہے، میرے ذبح ہونے کی یہی جگہ ہے۔ ہاں ہونا محط رحالنا، آل رسول کے پردے لٹنے کی یہی جگہ ہے، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے بے حرمتی کی یہی جگہ ہے، عشق کے امتحان کی یہی جگہ ہے۔ واللہ ہاں ہونا، واللہ ہاں ہونا، واللہ ہاں ہونا۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم